بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ وائس ڈیجیٹل سے میں ہوں طارق جمال۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بری امام سرکار کے خانوادہ سے چشم و چراغ اور مشائخ پیس الائنس کے چیئرمین پیر سید محمد ہارون شاہ گیلانی صاحب۔ گیلانی صاحب، عالم اسلام میں دو مسئلے ایسے ہیں، ایک مسئلہ کشمیر اور ایک مسئلہ فلسطین۔ اس نے یہاں پر دونوں الگ الگ ریاستوں میں بربریت کی انتہا کی جا رہی ہے۔ تو آج کل جو ہے فلسطین کا مسئلہ اس وقت دنیا میں بہت نمایاں ہوا ہے، اور اسرائیلی بربریت کا جو دہائیوں سے شکار قوم ہے، تو اس جنگ پہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی جگہ متاثر ہو رہے ہیں اور ان کے اثرات دوسرے مسلم ممالک تک آ رہے ہیں۔ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں میرا نقطہ نظر تو کچھ بھی ہو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بڑے اہمیت رکھتے ہیں کہ یہ ارمجدون آرمیگڈن کی جنگ ہو کے رہی اور یہودی اس کے اوپر جناب والی تلاش کرے گا کہاں بچے، یہاں تک کہ پتھر میں بلا کے گئے گا میرے پیچھے۔ یہ یہودی اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ قوم تھی، لیکن اللہ نے اس کو اپنا بدترین دشمن ڈکلیئر کیا ہے۔ اس دشمن نے نہ صرف اسلام کو اڑوس پڑوس پہ بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو جرمنہ بنا لیا ہے۔ تمام مالیتی اداروں پہ سود جگڑ کر ملک کو کہاں سے ممالک کو کہاں تک پہنچائی، خدا کی دھرتی کے اوپر خدا کے نظام کو ختم کر اپنے تسلط کو کام بنا کر دجال مسیح بن گیا۔ اس دجال نے جو نیٹ ورک بنایا ہے، آخر اس کا اینڈ تو ہونا ہے، اللہ سے تو یہ جیت نہیں سکتا۔ مسلمان کا عقیدہ اور یقین ہے، اس کی جو جنگ یہاں پر ہو رہی ہے وہ تو اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہی ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے حبیب اپنے چہرے کو بیت المقدس سے ہٹا کر مسجد کعبے کی طرف فرما لیں، مطلب مختلف آیت میں ابھی وقت کی کمی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تو لائن آف ایکشن ڈکلیئر کر دیا، کس لیے کہ خون ریزی اور خون خرابہ نہ ہو۔ لیکن اس نے اس لائن کو کراس کر کے پورے عرب اور مکے اور مدینہ کی طرف چڑھائی کر رکھی ہے۔ یہ اسلامی امہ کو ختم کرنا چاہتا ہے، پاکستان پر انڈیا کو مسلط کرنا چاہتا ہے، پاکستان میں افغانستان کو مسلط کرنا چاہتا ہے، پاکستان پہ جو اب میں نام نہیں لینا چاہتا ایک ملک کا، لیکن اس کو بھی مسلط اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کو تکلیف پاکستان سے زیادہ پاکستان کی اٹامک پاور سے ہے، ہماری ڈیفنس فورسز سے ہے، ہمارے اداروں سے ہے کہ کسی طرح یہ ختم۔ وہ جانتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو پاکستانی فوج ساتھ نہ کھڑی ہو جائے، اور اس امامت کا نظام پوری دنیا میں قائم ہوگا تو دنیا اس پہ سمبل جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کو عدل سے بڑھ دے گا۔ وہ عدل کیا ہوگا؟ عیسائی کو بھی بنا دے گا، ہندو کو بھی بنا دے گا۔ لیکن پیر صاحب، یہ 5-6 کروڑ کی آبادی ہے اور اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے ماننے والے مسلمان دیکھیں کتنے کمزور ہیں اس کے سامنے، آپس کی باہمی لڑائیوں کی وجہ سے۔ تو اس جو ہے باہمی چپکلش جس نے مسلمانوں کو کمزور کیا ہے، آپ کی اس پہ کیا رائے؟ آپ کے اس فورم سے ایک حقیقت کو میں کھولنا چاہتا ہوں۔ یہودی دنیا میں واحد قوم ہے، نیلی آنکھوں والے واحد قوم ہے کہ جو کبھی بھی یہودیت سے دوسرے مذہب میں نہیں جاتے اور باہر کے کسی اور مذہب سے یہودیت میں نہیں آنے دیتے، وہ یہودی نہیں بناتے۔ لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صورت میں نظریہ یہودیت دیتے ہیں۔ وہ رام اور بجرنگ بلی اور جناب علی ہندو کی صورت میں، اوتاروں کی صورت کے اندر آ کے وہ نظریہ یہودیت دے کے ہندوؤں کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ ہوتا وہ ہندو ہے، رام کرتا ہے، وہ بدھسٹ کے اندر جا کے بدھسٹ کو یہودی بنا دیتے ہیں، نظریہ اپنا دے دیتے ہیں۔ اور نظریہ کیا ہے کہ سودی نظام رائج کیا ہوا پوری دنیا میں، ڈالر کی کرنسی بنا کے کاغذ دے کر ہمارے ملک سے ہیرے جواہرات اور سونا چاندی وہ لے جاتے، دیتے تو کاغذ ہی ہے نا، پرنٹنگ ہی دیتے نا۔ اب اس کے اندر لامحدود ہے پوری دنیا کے انڈر ورلڈ مافیا جتنا آپ کا نظام ہے اور قتل و غارت گیری کا سب اس کے پاس ہے۔ اور یہ اگر مسلمان کرے تو نظریہ تو اس نے دیا، یہ کڈنیپنگ، اغوا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ منشیات کے بیچنے کے کون سے دھندے ہیں؟ یہ دنیا بھر کی میڈیسنز بنا کر پوری دنیا کو وائرس کے اندر مبتلا کر کے ہمارے عقیدوں کو ختم کر دیا گیا۔ ہمارے بنیادی عقائد کو، مسجدوں میں جانے والے عقائد، مسجدوں میں بھی جناب علی 10 فٹ کے پاس، یہ کیا تھا؟
یہ ایک ڈرامہ ہے جو ہماری آنکھوں میں پٹیاں بند گئی ہیں, ہماری قوم کی آنکھوں میں پٹیاں بند گئی ہیں. اس سے ان کو اپنے کھولنا ہوگا. دیکھیں میرا کیا ہوگا, میں تو کھل کے ڈٹ کے بولوں گا. شہادت تو ہم شہادت کی تو موت اللہ سے مانگتے ہیں. مولا علی نے فرمایا کہ مومن موت کو اپنی زندگی سمجھتا ہے. تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن یہ امت اپنی آنکھیں کھولے, یہ نظریہ یہودیت کی طرف نہ جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نظریہ و یہودیت کا نام کا وہ ہو جناب والے عیسائی, نہیں نظریہ و یہودیت کا. یہ آپ نے بتایا 2 4 5 کروڑ جتنے بھی یہ ہیں اتنے, لیکن آنکھیں کھول کے دیکھیں گے نا تو پوری دنیا میں یہودی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. یہ تو کونے بنا کے پینٹاگون پیراگون کا یا احرام مصر والے یہ نشان 1 آئی تو وہ تو لکھتا ہے, ڈالر پہ لکھتا ہے گاڈ از ون گریٹ. تو ڈالر کے اوپر اللہ کا نام ہے, لیکن ایک آنکھ بھی بنی ہوئی ہے. وہ آنکھ کیا ہے کہ اس ایک آنکھ, یہ آنکھ آپ کے ڈیجیٹل سسٹم میں نظر آتا ہے, آپ کے موبائل کے اندر بھی ایک آنکھ نظر آتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو یہودی اپنا اسرائیلی ریاست ہے جی, صرف اس کے ٹاپک پہ ہی مسلمانوں میں کتنا اختلاف ہے آپس میں. کوئی اس کو مانتا ہے, کوئی اس کو نہیں مانتا. مطلب ہم آپس میں یکجان نہیں ہیں. کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتائیں. ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ملک کے اندر دیوبند انڈیا میں ہیڈ کوارٹر دیوبند کا انڈیا دیوبند میں. اچھا پھر آج بریلوی جس کو کہتے ہیں حضرت امام احمد رضا خان عاشق رسول بریلوی, بہت بڑی ہستی ہے, ہیڈ کوارٹر انڈیا میں. قادیانیوں کا ہیڈ کوارٹر انڈیا میں. یہ سارے ہیڈ کوارٹر انڈیا میں, اور وہاں سے راہ کی پلاننگ سے یہ یہاں کے علماء اور مفتی اگر فتویٰ دیں تو کیسے اس کو روکیں گے. ایک محلہ اس میں لکھتا ہوتا ہے مکتب اہل حدیث, مکتب دیوبند, مکتب بریلوی, مکتب جناب, اور یہ اس کے اندر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلا کہ ہیں تو ہم مسلمان, لیکن نظریے کا ہیڈ کوارٹر ہندوستان جو ہمارا بدترین دشمن ہے. وہ نظریے کا ہے, وہ کوئی یہاں سے وہاں بیٹھ کر ہمارے ان نظریات کو اپریٹ تھوڑی کر رہا ہے. نہیں کر رہے. آپ سنی کی مسجد میں چلے جائیں, آپ آمین کہیں, وہ کہیں گے یار یہ کون آ گیا. آپ وہاں پہ جا کے درود شریف پڑھیں, آپ کو کہ بھائی ادھر درود نہیں پڑھ سکتے. آپ کی مسجدوں کے اندر یہ نرسریز بنا دی گئی ہیں. مسجدوں کے اندر اپنا نظریہ ہے. ہمارا نظریہ 150 سال پرانا نہیں ہے, 1400 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ دین صراط المستقیم, لکیر کھینچ دی کہ میری طرف آؤ, بیچ میں ادھر ادھر نہ بھٹکو, نہ ایران جانا, نہ ایران جانا, نہ ہندوستان جانا, نہ چین جانا, تو سیدھا میری طرف آؤ. پیر صاحب یہ ادھر ہم تھوڑا سا آتے ہیں ادھر, پہلے اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لیں. یہ اب اسرائیل کا جو ایشو نظر آ رہا ہے آپ کو, اس کے آگے مستقبل قریب میں کیا نتائج دیں؟ مستقبل قریب میں آپ یہ نوٹ کر لیں, یہ جنگ پاکستان میں ہوگی. جی, یہ جنگ پاکستان اور اسرائیل کی ہے. اچھا, یہ جنگ ان کی نہیں ہے, یہ جنگ ہماری ہے. ہم لڑ رہے ہیں اس جنگ کو اور وہ لڑ رہے ہیں. دنیا میں 2 ہی نظریاتی سلطنتیں ہیں, ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. وہ گریٹر اسرائیل پوری دنیا میں بننا چاہتا ہے اور یہ گریٹر انڈیا ساتھ دے رہا ہے. تو کیا ہوگا کہ ہم گریٹر پاکستان بنائیں گے, خراسان بنائیں گے یہاں سے, نون والقلم وما یسرون, جہاں جہاں نون ممالک جن کے اینڈ پہ آتا ہے, جاپان, چین, پاکستان, ہندوستان, ایران, ان سب کے آخر میں نون ہے. تو یہ نون ممالک اکٹھے ہو گئے. یہ خراسان کیا ہے, تشکیل ہے خراسان. یہ بھی حضور نے فرما دیا, جو اہل علم سمجھتے ہیں بہت بہتر سمجھتے ہیں. یہ خراسان بن کے رہے گا. پاکستان کا بنیادی مقصد اللہ پاک کا اس خطے کو بنانا تھا, تشکیل خراسان ہے. یہ تشکیل خراسان سے آپ کے کالے جھنڈے اٹھیں گے, جس کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئیاں فرمائی ہیں. یہ ہند سے بھی آگے نکل جائیں گے, اور جو پہاڑوں کی بلندیوں پہ جہاں پہ برف ہوگی اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب وہ کالے جھنڈے دیکھیں گے اڑتے ہوئے. اب کالا جھنڈا وہ برفوں کی پہاڑیوں کے اوپر کیسے نظر آئے گا. بات یہ ہے کہ ہمارے 300 350 جو تھنڈر وہ ہیں جنگجو طیارے, ان کا رنگ ہی کالا ہے. یہ کالے جھنڈے جب اٹھیں گے تو کس کے لیے اٹھیں گے؟ انشاءاللہ مکہ مدینے کی حفاظت کے لیے اٹھیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر پتہ چلے گا دنیا کو, پوری دنیا سمٹ کے, پورے عالم اسلام سمٹ کے پاکستان کے ساتھ اٹھ رہا. یہ پیر صاحب مسئلہ کشمیر دیکھ لیں, کشمیریوں پر جو مظالم بھارت نے ڈھائے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں, اور کشمیریوں کو انہوں نے شہید کیا ہے. تو
دوسری جانب پاک بھارت تعلقات ہیں وہ بھی متاثر ہیں اس مسئلے کی وجہ سے. تو اس صورتحال پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ماضی کی بات کرنے سے مطلب لوگ سننا پسند نہیں کرتے ہیں. تقسیم پاکستان ہی ایک المیہ تھا. تقسیم پاکستان میں یہ کون سا طریقہ تھا کہ جناب نے سمندروں کے پار ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی بنا دو, اور کشمیر کو دوسرے حصے کو وہاں بھیج دو, ایک حصے کو یہاں جوڑ دو. تو یہ تو اس وقت پلاننگ کی تھی کہ 100 سال بعد وی آر آن دا لیز, ہم لیز پہ 100 سالہ. ہمیں آزادی کہاں ملی؟ ہمیں لفظ پاکستان دے دیا گیا. ہمارے سارے ادارے ان کے معنون منت ہے. یہ ہماری افواج کو, ہماری قوم کو, ہمارے لیڈرز کو, ہمارے جناب علی سیاسی پولیٹیکل پارٹیوں کو, سب کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم آج بھی غلام ہیں؟ کیا لفظ کا پاکستان ایک کالونی کاٹن گروئنگ منڈی تو نہیں ہے؟ ہم ان کے لیے اناج پیدا کر رہے دینے والے اور کاٹن دے کے ان کے جسموں کو ڈھانپنے کے لیے تو نہیں بنائے گئے. ہم آزاد کب ہے؟ کیا چیز ہماری آزاد ہے؟ آپ کے ریلوے کا ایک ٹریک آپ بنا نہیں سکتے, آپ ایک ڈیم نہیں بنا سکتے. آپ کس قدر مجبور ہیں؟ اب 25 سال رہ گئے ہیں اور اس صفحہ ہستی سے اڑانا چاہ رہے ہیں. فکر کرنا تھا مصیبت آنے والی ہے, تیرے بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں پہ. جو نظر آ رہا ہے وہ ہمیں بول نہیں سکتے ہیں, ڈرتے ہیں, خوف ہے ہمیں, مار دیے جائیں گے, نسلیں اڑا دی جائیں گی, اس چیز سے خوف کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو رہا ہے. اب یہ کہ جہاں تک بات ہے کشمیر کی, کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں, آج ہماری گورنمنٹ, ہمارا دنیا کے اندر یہ کہ جہاد کا اعلان کر دیں, میں کہتا ہوں ترک سے بھی لوگ آئیں گے, افغانستان سے بھی لوگ آئیں گے, پاکستان سے بھی جائیں گے. پاکستان آرمی بیک اپ پہ بیٹھ کے حملہ کرے تو کشمیر ہم لے کے دکھائیں گے. کیوں نہیں ہم لے سکتے؟ ہماری بیک اپ ہونی چاہیے. ہمیں یقین, قومیں جنگیں لڑتی ہیں, فوجیں نہیں جنگیں لڑتی, قوموں کا نظریہ جنگیں لڑتی ہیں. قوم مان گئی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ قوم ہی تو بنانا. یہ کندن کس لیے ہو رہے ہیں؟ آخر دیکھیں مجھے اب کہاں گے سیاستدان, کہاں گے ملک کے بچانے والے, کس قدر خاموش ہو گئے. کیسے عروج تھا, کیسے سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کو بھی زوال آئے گا, تاریخ کا حصہ بن گئے, مٹتے چلے گئے. اس پاکستان کی دھرتی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی دعا ہے, اس دھرتی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مٹی ہر اس شخص کو نکال کے باہر پھینک دے گی جو اس ملک کا بتا ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے تفصیل سے گفتگو سنی پیر سید محمد ہارون شاہ گیلانی صاحب کی, جو بری امام سرکار کے خانوادہ سے جن کا تعلق ہے, اور وہ مشائخ پیس الائنس کے چیئرمین ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ایسی شخصیات کے پیغامات آپ تک ہم پہنچاتے رہیں. اجازت دیں, اللہ حافظ.